بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو الراز اسلامک اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم کلاس 8۔ آج ہم آپ کی بک کا چیپٹر نمبر 1 پڑھیں گے، المعز جل جلالہ المذل جل جلالہ۔ المعز کے معنی ہے عزت دینے والا، اور اسی کے مقابل ایک اور نام المذل ہے جس کے معنی ہے ذلت دینے والا۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات کو بعض دوسری مخلوقات پر عزت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر فرشتوں پر بھی عزت عطا فرمائی۔ اسباب، اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے اسباب پیدا فرمائے ہیں اور مختلف صفات کو اسباب پر موقوف فرمایا ہے، جیسے کہ بیج جو ہے وہ پودے کے اگنے کا سبب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور ذلت کے بھی اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عزت، جو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری نظر میں جس کے پاس پیسہ ہوگا، جس کے پاس مال و دولت ہوگی، وہ جو ہے وہ بہت عزت دار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور ذلت کا دار و مدار جو ہے وہ دینداری اور تقویٰ پر ہوتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ حکومت اور مال جو ہے اس میں عزت جو ہرگز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کے ذریعے عزت بھی دے دیتے ہیں، اور ورنہ اللہ تعالیٰ ان سب کے ہوتے ہوئے بھی ذلیل کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ بتاتی ہوں آپ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نام کا جو ایک بادشاہ تھا وہ حکومت کرتا تھا، اور اس کی جو حکومت تھی وہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ بادشاہ کے غرور میں مطلب وہ جو تھا بادشاہ، وہ اپنی بادشاہت کا جو غرور تھا اس کو اتنا تھا کہ وہ اس بادشاہت کے غرور میں آ کے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں تو اتنا بڑا ہوں کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں، مجھے مانو۔ اور اس کے دربار میں رسم تھی کہ جو بھی کوئی ان کے دربار میں آتا تھا تو وہ اس کو سجدہ کرتے تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے دین پیش کیا، اسلام کے بارے میں بتایا، تو اس نے نہ صرف ان کو جھٹلایا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں پھینکوا دیا تھا، نمرود نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں بھی حفاظت فرمائی تھی، اور نمرود جو تھا وہ اس کو ایک چھوٹی سی حقیر مچھر جو تھا، مچھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو بے بس کر دیا تھا۔ مچھر جو تھا وہ ناک کے راستے سے اس کے دماغ میں گھس گیا تھا، اور مچھر کے دماغ میں ہلنے سے نمرود کو ایک تکلیف ہوتی تھی، اور اسے اس وقت چین آتا تھا جب کوئی اس کے سر پر جوتا مارتا تھا۔ چنانچہ پھر نمرود جو تھا اس نے اپنے دربار میں سجدے کی رسم کی جگہ یہ ایک حکم جاری کر دیا کہ جو بھی شخص باہر سے آئے گا وہ آ کے سب سے پہلے بادشاہ کے سر میں جو ہے وہ جوتا مارے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنی مال و دولت، حکومت ہونے کے باوجود، بادشاہت ہونے کے باوجود نمرود کو ذلیل کر دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے فرعون کا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ فرعون جو تھا وہ بھی بادشاہت کا ہی دعویٰ کرتا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو خدا منواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مال و دولت کے ہوتے ہوئے کوئی چیز اس کے کام نہ آئی، اور اسے مال کے سمیت وہ بحر کلثوم میں غرق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی ناکام اور ذلیل کرنے کے لیے اس سے حکومت نہیں چھینی، نہ مال چھینا، نہ حکومت چھینی، کچھ بھی نہیں چھینا۔ اس کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں کر سکا، بے بس ہو کے، اور وہ غرق ہو گیا۔ یہی حال عزت کا دوسری ظاہری سبب مطلب مال کا ہے۔ عزت اور مال دونوں چیزیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے، زیادہ ہے، وہ زیادہ عزت والا ہے، اور جس کے پاس کم ہے وہ کم عزت والا ہے۔ لیکن بلکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو مال کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ آدمی کو ذلیل کر دے، جیسے قارون۔ ہم یہاں پہ قارون کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قارون جو تھا، قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا تھا، بے حساب مال۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو نہیں دی۔ اس کے خزانے جو اس کے پاس تھے، اتنے خزانے تھے کہ اس خزانے کی جو کنجیاں تھیں، مطلب چابیاں دی تھیں، وہ بھی کئی آدمی مل کے اٹھاتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے سامنے زکوٰۃ کا حکم پیش کیا کہ زکوٰۃ دینی چاہیے، تو اس نے خود بھی نہیں مانا اور لوگوں کو بھی ماننے سے منع کیا۔ پوری قوم کو اس چیز پہ آمادہ کر لیا کہ کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس نے گناہ کی تہمت بھی لگائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے وہ قارون جو تھا وہ اپنے خزانوں کے ساتھ ہی زمین میں دھس گیا تھا۔ اس کا جو مال تھا وہ اس کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے
ایسی ذلت دی تھی کہ آج بھی لوگ اس کے نام سے نفرت اور حقارت سے سنتے ہیں یا سنتے لیا جاتا ہے نام ان کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اور ان کے پاس نہ تو مال تھا اور نہ ہی ان کے پاس بادشاہت تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، ان کے پاس اپنا گھر تک موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال ایسے حال میں ہوا تھا کہ ان کے گھر میں فاقے چل رہے تھے اور گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ابو لہب کے بارے میں۔ ابو لہب جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا اور خاندان بنی ہاشم کا جو تھا وہ سردار تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو اللہ کی طرف جب دین کی دعوت دی تھی تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی مذمت میں سورہ لہب نازل فرمائی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اور بربادی کی وعید سنائی تھی۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں کفار کا شریک تھا، کافروں کا ساتھ دیتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دینے میں ان کا ساتھ دیتا تھا۔ تو اسی وجہ سے جو کافر تھے وہ ان کی نظر میں بہت معزز تھے، وہ کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو کے کافروں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن جس ٹائم اس کو ایک بیماری ہو گئی تھی، طاعون، وہ طاعون میں جب مبتلا ہو گیا تھا تو کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا کہ کہیں یہ جو مرض اسے لگی ہوئی ہے ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ اس طرح سے وہ مرا اور اس کی جو لاش تھی وہ کئی دن تک بے یار و مددگار پڑی رہی، کسی نے اس سے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پھر لوگوں نے مزدوروں سے اٹھوا کے وہ لاش جو تھی وہ شہر سے باہر پھینکوائی۔ اس طرح سے ابو لہب کا انجام ہوا۔ حضرت بلال کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضرت بلال جو تھے وہ ایک سیاہ فام حبشی تھے، مطلب نہ وہ شکل صورت کے لحاظ سے خوبصورت تھے، نہ ان کا کوئی عالی نسب تھا، نہ ان کے پاس کوئی مال و دولت تھا، بلکہ غلام تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور اسی وجہ سے ایمان لانے کی وجہ سے کفار مکہ جو تھے وہ انہوں نے بہت اذیتیں دیں حضرت بلال کو، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی عزت دی کہ مسجد نبوی کا مؤذن بنایا۔ سفر ہو، کوئی بھی حالت ہو، کیسے بھی حالات ہوں، ہمیشہ مسجد جو اذان کی خدمت تھی انہی کے سپرد رہی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر کسی عہد و منصب کے، مال و دولت کے، حسب و نسب کے عزت عطا فرمائی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو سیدنا بلال یعنی کہ میرے آقا بلال کہہ کے پکارتے تھے۔ آج بھی جو ہے ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ ہم نے اس سبق میں کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ ایسے لوگوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے جو کہ برے ہوں، ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ عزت ہو، ذلت ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہ مال و دولت ہونا، یہ امیری غریبی ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو مال ہوتے ہوئے بھی ذلیل کر دیں، اور اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہیں تو کسی کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو اس کی عزت نہیں ہوتی۔ لوگوں کو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو عزت دیں۔ امید ہے آپ کو چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔